ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال الله تعالى في مقام آخر. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق اللہ العظیم۔ حمد قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں بے شمار انعامات سے نواز رکھا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا ادائیگی زکوٰۃ کے فوائد اور ثمرات کو، اور عدم ادائیگی زکوٰۃ کی اس کا انجام، اس کے نقصانات کو۔ آج مختصر وقت کے اندر آپ سنیں گے کنجوسی کی مذمت کو اور سخی کی سخاوت کے فضائل کو۔ مالک ارض و سما نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مالک نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، اور اس جسم میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ساری زندگی ہم عبادت کرتے رہیں اور اس کی نافرمانی بھی نہ کریں تو ہم اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جسم اللہ نے دیا ہے اور اس کے احکام کا ذکر کیا ہے کہ میرے سامنے رکوع کیسے کرنا ہے، میرے سامنے سجدہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہاتھوں کو کیسے پھیلانا ہے اور آنکھ کا استعمال کیا ہے۔ یہ میرے حکم کے مطابق اپنے جسم کو ڈھالو۔ جس طرح جسم اللہ کی عطا ہے، یہ مال بھی اللہ کی عطا ہے۔ مال کے احکام کو ذکر کیا ہے کہ میرے حکم کے مطابق خرچ کرنا، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، اور فضول خرچی سے، اسراف سے پرہیز کرنا، نہ کنجوسی کرنا، نہ فضول خرچی کرنا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ جو آپ کو انگور نظر آتے ہیں، یہ کھجوروں کے باغات نظر آتے ہیں، یہ زراعت کے نباتات آپ کو نظر آتے ہیں گندم کی صورت میں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ طرح طرح کے رنگ اور طرح طرح کے ذائقے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس اللہ کا حکم ہے کہ جب اس کی کٹائی کا وقت آ جائے تو پھر میرا حق ادا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، میں فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ الحدید کی آپ نے تلاوت سنی، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، کنجوسی خود بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی شوم رہنے کا درس دیتا ہے کہ لوگوں خرچ نہ کرنا، حکم کرتا ہے اور چھپاتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو مال عطا کر رکھا ہے، جو اللہ کا فضل ہے، اس کو چھپا رہا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ، ایک مقام پر یہ ہے کہ وہ منہ پھیرتا ہے خرچ کرنے سے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک تیرا اللہ جو ہے هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، اس کو تیرے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ الحدید ہے۔ اور سورہ النساء میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسے فضل عطا کیا ہے اور اس فضل کو وہ چھپا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غنی ہیں، تو بخل کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ سورہ محمد، قرآن مجید کی سورہ محمد 26واں پارہ، مال کی ارض و سما کا قرآن بولتا ہے، دنیا میں رہنے والوں یہ جو بخل اور کنجوسی ضرورت کے وقت نہ خرچ کرنا، بیوی کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، اور اسی طرح اپنی ضروریات ہیں، مدرسے اور مسجد کی ضروریات ہیں، یہاں خرچ نہ کرنا، اور جن کو اللہ رب العزت نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت خرچ نہ کرنا، اس وقت حق یہ ادا نہ کرنا۔ سنو کیا ہوگا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آؤ گے اور اس سے ڈر جاؤ گے، یؤتکم اجورکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ولا یسألکم اموالکم، تم سے تمہارے مالوں کے بارے ہم سوال نہیں کرتے، ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اگر کسی سے سوال کر لیا جائے تو پھر وہ چھپاتا ہے، اپنے سینے کے بغض کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے سینے کا بغض نکل آتا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں یہی ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب خرچ کرنے کا وقت آیا ہے، مالک کا حکم آیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ فطرانہ، یہ زکوٰۃ، یہ عشر تم پہ فرض ہے، یہ مالی عبادت ہے، اور تم نے چھپا لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے بخیلی کی، گویا اس نے اپنے آپ کے ساتھ بخل کنجوسی کی ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، ہم اس کے در کے سوالی اور فقیر ہیں۔ اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ نہیں کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم سے کام لے لے گا، کسی اور سے کام لے لے گا، تبدیل کر دے گا مالک، اور جس قوم کو تبدیل کرے گا وہ تم جیسی نہیں ہوگی، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ محترم سامعین حضرات، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ مال اللہ کا ہے، ہمیں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ مصارف زکوٰۃ کو سورہ توبہ میں بیان کر دیا، انما الصدقات للفقراء، یہ جو صدقات ہیں، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو عشر ہے، للفقراء، یہ فقراء کا حق ہے، جن کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، جن کا گزر بسر بہت مشکل ہے، للفقراء، وہ رکے ہوئے ہیں اور تھمے ہوئے ایک جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، وہ کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، لا يسألون الناس الحافا، وہ کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ سفید پوش طبقہ جو فقراء کی صورت میں ہے، جو مزدور طبقہ ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ اللہ نے آرڈر دیا ہے۔ اب فقراء پر خرچ نہ کرنا اور کنجروں پر خرچ کرنے والا پیسہ اور فقراء پر خرچ کرنے کے یہ برابر ہو جائے گا؟ ایک پیسہ فضول خرچی میں، عیاشی اور بدماشی میں اڑایا جا رہا اور ایک پیسہ مدارس اور اللہ کے راستے میں دیا جا رہا ہے، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں فقراء کا خیال کرنے کی توفیق دے۔ والمساکین،
دوسرا حق مساکین کا ہے، تیسرا حق عاملین کا ہے جو بیت المال پہ معمور ہوئے ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں اور ان کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مال سے انہیں بھی دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنا گزارا کر سکیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور کچھ غلام ہیں انہیں آزادی ملی ہے، غلامی کی صورت میں وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہو رہے ہیں ان پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرو، انہیں عشر دو تاکہ آپ ان کے ساتھ ہمدردی کر سکیں، آپ ان کا حوصلہ بڑھ سکے، یہ ہمت نہ ہارے، استقامت اختیار کر سکیں۔ والغارمین، کوئی مقروض ہو جاتا ہے اور چٹی کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، خسارے میں پڑ گیا ہے، والغارمین، اس مقروض آدمی کو زکوٰۃ دو، عشر دو تاکہ یہ اپنا اچھا روزگار چلا سکے۔ اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنے کے بے شمار مواقع ہیں، ان مواقعوں پر، ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیٹ نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ نے آرڈر دیا ہے، یہ فرض ہے تم پر۔ اللہ تعالیٰ علیم ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہیں، وہ بڑے ہی جاننے والے ہیں، وہ بڑے ہی حکمت والے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مال خرچ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہے یہ کنجوس، یہ بخیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں مال خرچ کروں گا شاید میرا مال کم ہو جائے گا، پیارے پیغمبر قسم کھا کے کہتے تو مال خرچ کر، تیرا مال کم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں الہاکم التکاثر، کثرت مال نے اور اس کثرت نے انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبروں تک جا پہنچا ہے۔ ساری زندگی کنجوسی کر کر کے، بخیلی کر کر کے، شوم بن کر، سانپ بن کر مال کے اوپر بیٹھا رہا، حتیٰ کہ اس کو موت آئی اور قبر کے دروازے تک جا پہنچا ہے۔ تمہیں کیا پتا، تم جان لو گے ان قریب، تم جان لو گے قبر کا اندھیرا کتنا سخت ہے، تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، لترون الجحیم، اس جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تمہیں یقین بھی ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر رب پوچھے گا میں نے تمہیں فلاں باغ دیا تھا، میں نے تمہیں فلاں بزنس دیا تھا، میں نے تمہیں فلاں تجارت کا موقع دیا تھا، میں نے تمہیں فلاں نعمتیں دی تھی، جسمانی نعمتیں اللہ کی طرف سے، مالی نعمتیں اللہ کی طرف سے، میں نے تمہیں مال بھی دیا تھا، میں نے تجھے جسم بھی دیا تھا، میں نے تمہیں جینے کے لیے زندگی بھی دی تھی، میں نے تمہیں عمر بھی دی تھی، تمہیں وقت بھی دیا تھا، تجھے صحت بھی دی تھی، بے شمار انعامات جن کو بندہ ان کا ادراک نہیں کر سکتا، احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتا، اتنے انعامات مالک کے، اللہ ایک ایک کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، کیا جواب دو گے؟ ویل ہو گیا ہے، ہلاکت ہو گئی ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو عیب نکالنے والا اور تنقید کرنے والا، کیڑے نکالنے والا، الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرنے والا، مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھنے والا، ویل ہے اور ہلاکت اور بربادی ہے شخص کا مقدر۔ اللہ اکبر، کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ تیرا مال ہمیشہ نہیں رہنے والا، یہ حسن جوانی ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ ختم ہونے والی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ بیٹے، یہ دنیا کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقیات صالحات ہیں جو تو اپنے ہاتھ کے ساتھ خرچ کر کے جاتا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں،
بندے کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، بندے کو ضرورت کے وقت خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ضرورت کے وقت بیوی بچوں پر خرچ کرنا انسان کا بہترین صدقہ ہے۔ اس کے پاس نہیں ہے نا مال کسی کو دینے کے لیے، اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بہترین صدقہ ہے، یہ بہترین نیکی ہے۔ کیونکہ بخل اور کنجوسی سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں، سخاوت سے اور غنی سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سخاوت کریں۔ سخاوت کے میدان میں آئیڈیل مانے تو سیدنا عثمان غنی کو مانے، جنہوں نے پانی کے لیے مسجد کو کنواں خرید کے دیا، مومنوں کو مسلمانوں کے نام یہ یہودی سے کنواں میٹھا خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ مسجد کو ضرورت پڑی، مسجد کے لیے پلاٹ خرید کر دے دیا۔ جہاد میں ضرورت پڑی، اپنا مال پیش کر دیا۔ کہا عثمان اگر تو کوئی عمل بھی نہ کرے، یہ تیرے عمل اتنے اللہ کو پسند آئے ہیں، تو کوئی عمل بھی نہ کرے تو جنتی ہے۔ ایک بار نہیں 10 بار اسے جنت کی بشارت دنیا کی زندگی میں عطا کی گئی۔ سخی سخاوت کے میدان میں سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے تو کیا کہنے، ابو بکر عمر کی سخاوت کے کیا کہنے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سخاوت اور غنا کے کیا کہنے۔ کہا انسان مال سے غنی نہیں ہوتا، یہ دل سے بات نکال دو کہ بندہ مالدار ہو تو غنی ہوتا ہے۔ انسان دل والا ہو، دل گردے والا ہو، دل سے انسان غنی ہوتا ہے، مال سے کوئی غنی نہیں ہوتا۔ قارون کے پاس سب سے بڑا خزانہ تھا، لیکن وہ بے ایمان مر گیا، کفر کی حالت میں مر گیا۔ اس کا مال نہ اس کے کام آیا، بلکہ وہ زمین میں دھنسا جا رہا ہے، دھنستا ہی چلا جائے گا۔ کثرت مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، علی شان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بخیل انسان، کنجوس انسان ہر وقت پیسہ پیسہ کرتا ہے، نہ جمعے کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ عبادات کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، ہر وقت جوڑ جوڑ کرتا رہتا ہے۔ جوڑ میاں جوڑ تیرے کھان والے ہو، دیکھنا جو شوب ہوتا ہے اس کے کھانے والے اور ہوتے ہیں۔ وہ ساری زندگی جمع کر کر کے، مال سے محبت کر کر کے چلا جاتا ہے، مال پیچھے عیاشیاں کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ بندہ مر جائے، پیارے پیغمبر نے فرمایا 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال، اہل و عیال، یہ واپس آ جاتے ہیں، اور تیرے نیک اعمال تیرے ساتھ رہتے ہیں۔ نہ مال کام آتا ہے، نہ اہل و عیال کام آتے ہیں، اگر کام آتے ہیں تو ہاتھ سے دیا ہوا کام آتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سے اللہ رب العزت نے بڑا کام لیا ہے، آپ سخاوت کے میدان میں میدان مارنے والے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ المیہ ان لوگوں کے لیے ہے، افسوس ان لوگوں کے لیے ہے جو حقداروں کا حق ضرورت کے وقت ادا نہیں کرتے، اور جب حقداروں کو حق نہیں ملتا، مزدوروں کو ان کی مزدوری ان کے وقت پہ نہیں ملتی، جو اللہ نے فرض ہم پہ کیا تھا ہم اس قرض کو ادا نہیں کرتے، وہ بیچارے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے اپنے بچوں کا گلا دبانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہم مجرم سارے ٹھہرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہم سخاوتیں کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے اور مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بخل جیسی لعنت سے، بخل جیسی کنجوسی جیسی مرض سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ میرے محبوب فرمایا کرتے تم دعا کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ مجھے کنجوسی سے بچا کے رکھنا۔ شوم انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی زندگی میں، تو آخرت میں اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ اس لیے اللہ رب العزت کا یہ آرڈر ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سورہ النور ہے 33 نمبر آیت ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے اور میرے مال سے تم خرچ کرو۔
میں نے جو تمہیں عطا کیا ہے، جو میری عطا کردہ میری نوازشات ہیں، میں نے جو تمہیں دیا ہے، اس مال سے خرچ کرو۔ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو میں خرچ کرتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اس طرح خرچ کرنا مجھ پہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بر وقت زکوٰۃ کی ادائیگی اور عشر کی ادائیگی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اخلاق میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، تلاوت قرآن میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور سلام میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اسی طرح معاملات میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور مال خرچ کرنے میں بھی کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آہستہ آہستہ چلنا ہے، آہستہ آہستہ۔